تربیت اولاد کورس کی آج دوسری نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں بالکل ابتدائی باتیں عرض کی تھی اور ان میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ تربیت اولاد اس وقت سے شروع ہوتی ہے کہ جب ابھی بچے کا دنیا میں وجود نہیں ہوتا اور امیدیں ظاہر ہوتی ہیں، تو اس وقت سے ماں کو تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور ماں اس زمانے میں جس قدر نیکی، اطاعت اور فرمانبرداری کی پابندی کرے گی، اس کے اثرات ہونے والے بچے پر پڑتے ہیں۔ اور بچے کی پیدائش کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں، عرفیت اور تحنیک کرنا، اسے گٹھی دینا کہتے ہیں، اذان دلوانا، اور پھر 7ویں دن عقیقہ کرنا، نام رکھنا اور سر کے بال اتارنا، اور پھر جب بولنے لگے تو اسے اللہ اللہ سکھانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سکھانا، اور پھر جب 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی تلقین کرنا، اور جب 10 سال کا ہو تو نماز کے ترک پر اسے مناسب سزا دینا۔ یہ وہ ابتدائی باتیں ہیں کہ جو ہر مسلمان کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ارشادات کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آج کی نشست میں جو مضامین ہیں، ان مضامین سے پر مکمل شاید گفتگو نہ ہو پائے۔ ان مضامین میں سے پہلا جو مضمون ہے کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ اولاد کی تعلیم اور تربیت میں ماں باپ کا کردار سب سے اہم اور بنیادی کردار ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولادوں کی تعلیم کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت عطا فرمائی ہے، 3 بنیادی باتیں آپ نے سکھائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو فرمایا ہے کہ تم اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو، اور تم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو نبی کے اہل بیت کی محبت سکھایا کرو، اور تم اپنے بچوں، اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی محبت سکھاؤ۔ یہ 3 تعلیموں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور یہ تینوں تعلیمیں یہ ماں باپ کا کام ہے، اس لیے کہ بچے کے لیے سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلی کلاس ماں باپ ہیں۔ تو ان 3 باتوں میں جو سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، تو پتہ چلا یہ محبت سکھانے کی چیز ہے، بتانے کی چیز نہیں ہے، سکھانے کی چیز ہے۔ ایک ہے بتا دینا، ایک ہے سکھانا۔ ماں بچے کو جب پڑھاتی ہے، کام کرواتی ہے، تو سکھاتی ہے، انگلی پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے، پنسل قلم پکڑ کر حروف پر قلم پھیرتی ہے، بتاتی ہے، ایک ایک چیز پھر دیکھتی ہے غلطی کہاں کی ہے، اس غلطی کی اصلاح کرتی ہے، پھر مٹاتی ہے، پھر ٹھیک کراتی ہے۔ یہ ہے سکھانا۔ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ ماں اپنے بچے کو یہ بتا دے کہ الف یوں لکھنا ہے، با یوں لکھنا ہے، اے یوں لکھنا ہے، بی یوں لکھنا ہے، سی یوں لکھنا ہے؟ یہ بتانا کافی نہیں ہے، سکھانا ضروری۔ بالکل اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی سکھانی ہے، دلوں میں ڈالنی ہے،
اور بچوں کے دلوں میں نقش کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے گھر، اس کے مال، اس کی اولاد سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے مال سے اور اس کے ماں باپ سے اور اس کی اولادوں سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پتہ چلا کہ یہ محبت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اولادوں کے دلوں میں ہم نے بٹھانی ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ جنگ احد میں ایک عورت کے باپ کا، شوہر کا، بھائی کا، تینوں کا انتقال ہو گیا۔ محبت کا یہ حال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق پوچھا لوگوں سے، لوگوں نے کہا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، آپ کے شوہر شہید ہو گئے۔ تو پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ تو کسی نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ تو کہا اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں تو آپ کی زندگی اور حیاتی کے بعد کوئی غم نہیں ہے، باپ کا غم پھر کوئی غم نہیں، پھر شوہر کا غم کوئی غم نہیں ہے، پھر بھائی کا غم کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ تو اس لیے یہ محبت تھی ان لوگوں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نزدیک ماں باپ سے، اولادوں سے اور شدت کے پیاس کے وقت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اتنی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی یاد آتی ہے، اللہ کے رسول جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی یاد میں تڑپتا ہوں اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک آ کر دیکھ نہ لوں، اور جب دیکھتا ہوں تو پھر سکون آتا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ تشریف لے جائیں گے، آخرت میں اول تو میرا جنت میں جانا وہ پتہ نہیں ہے، ہو یقینی ہے نہیں ہے، دوسری بات اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو بلند مرتبوں پر ہوں گے، آپ تو نبی ہیں تو میں تو وہاں نہیں ہوں گا، اور آپ کے دیدار کے بغیر جنت بھی پھیکی ہے، کیسے رہوں گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب یہ بات ہم نے سنی تو پھر ہمیں یقین ہو گیا، بس اب تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوتیں، ہمارے اعمال کمزور ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ بے پناہ تھی۔ اس عمل پر ہمیں یقین ہونے لگا کہ اب نجات بن گئی، اب کامیابی ہو گئی۔ تو یہ محبت اولادوں کے دلوں میں بٹھانے، ماں باپ کے دلوں میں ہوگی تو اولادوں کے دلوں میں آئے گی۔ کیسے بٹھائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح سے اولادوں کے دلوں میں بٹھائی جائے؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور یہ اتباع ماں بھی کرے اور باپ بھی کرے۔ اس وقت تک بچے سنت پر نہیں آئیں گے جب تک ماں باپ خود سنت کی پیروی نہ کریں۔ اس وقت تک بچے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام نہیں کریں گے جب تک ماں باپ اس کی پابندی نہ کریں۔ اس وقت تک بچے سنت کے مطابق کھانا کھانے کے پابند نہیں ہوں گے جب تک ماں باپ خود اس کی پابندی نہ کریں۔ اس وقت تک بچے پابند نہیں ہوں گے جب تک ماں باپ اپنی وضع قطع سنت کے مطابق نہ کریں۔ اپنا لباس، اوڑھنا، بچھونا، یہ سب یہ سنت کے مطابق ہو۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین، جمیل، خوبصورت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا کردار رکھنے والا کوئی اور ہے جس کو ہم دیکھیں؟ تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب ماں باپ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لباس میں کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں؟ عورتیں، مائیں بہنیں کیوں کہیں اور دیکھیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے نمونہ نہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ان کے لیے مثال نہیں ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کمی ہے، کمزوری ہے کہ کہیں اور دیکھیں، کسی اور سے ہم رہبری لیں، کسی اور سے ہم رہنمائی لیں؟ تو پہلا کردار ماں باپ کا یہاں سے بنتا ہے کہ وہ خود گھر کے اندر شریعت کے پابند ہوں، وہ خود سنت کے پابند ہوں گے تو اولادیں سنت کی پابند ہوں گی، ان کے خود کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو وہ محبت اولادوں کے اندر منتقل کرے گی۔ جس باپ کے پاس جو فن اور جو ہنر ہوتا ہے وہ ہنر، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اولادوں میں منتقل ہو۔ اگر ماں باپ کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگوزی ہے، جتنی زیادہ ہے، اور وہ ایک ایک عمل میں جب دیکھتے ہیں بچے کہ ہماری ماں نے ہر عمل سنت کے مطابق، یہ تو پانی ہانڈی میں ڈالتی ہے جب بھی بسم اللہ پڑھتی ہے، یہ وضو کرنا شروع کرتی ہے جب بھی بسم اللہ پڑھتی ہے، یہ سالن ڈالتی ہے جب بھی بسم اللہ پڑھتی ہے، یہ دن میں تو 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے، تو فطرتاً یہ اثر اولاد کے دلوں میں جائے گا۔ تو بہت بڑا کردار ماں باپ کا اولاد کی تربیت کا یہاں ہے کہ خود عمل کر کے دکھائیں، اور جو عمل خود نہیں کرتے تو پھر کبھی بھی توقع نہ رکھیں کہ اولاد اللہ ماشاء اللہ کہیں اللہ پاک کوئی معجزہ ظاہر کر دے، اللہ پاک کوئی کرامت ظاہر کر دے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ بڑا مشکل کام۔ کوئی اچھی صحبت مل جائے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، آپ کے احسانات کو بیان کیا جائے، آپ کے کارناموں کو بیان کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں گھر میں رکھی جائیں، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، آج ہم ہر گھر کے اندر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ ہم گھر کی ضرورت سمجھتے ہیں، یہ ہم بچوں کی تعلیم کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ کیا کوئی ماں، کیا کوئی باپ یہ بھی ضرورت سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں ہوں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہوں، کہ ہمارے بچے فارغ وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا کون ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ بلند مقام والا جو نبی ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس نبی کے کھانے کا کیا طریقہ تھا، اس کے پہننے کا کیا طریقہ تھا، وہ گھر میں داخل کیسے ہوتے تھے، وہ گھر سے نکلتے کیسے تھے، وہ بازار میں کیسے چلتے تھے۔ شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ عجیب لوگ تھے، ان کے وقت ایک مجذوب تھے، اور مجذوب لوگ ان کو پاگل کہتے تھے لیکن تھے اور اللہ والے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ان کے متعلق پوچھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، فلاں فلاں ہے، آپ ان کو کوئی جانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، بہلول نام تھا ان کا۔ وہ جو کسی جگہ پر ریت کے ٹیلے میں باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور بظاہر دیکھنے میں وہ دیوانہ لگتا ہے، پاگل لگتا ہے۔ جنید نے کہا مجھے بتاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ چلے گئے، اور ساتھ چاہنے والے مریدین بہت سارے تھے۔ جا کے سلام کیا، سلام کا جواب ہوا، تو کہا بھائی میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کون ہو؟ کہا جنید۔ اچھا وہ بغداد کے رہنے والے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا مجھے پہلے آپ کھانے کے آداب سنائیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کھانے کے آداب سکھائیں۔
بتایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان بچھا کر کھاتے ہیں، 3 انگلیوں سے کھاتے ہیں، جو احادیث مبارکہ میں وارد آداب ہوئے ہیں وہ سارے ذکر فرما کا، اور بس آپ کو کھانے کے آداب نہیں آتے، آپ کو کھانے کے آداب نہیں آتے، یہ کہہ کر وہ چل دیے، کہا میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ابھی دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، تو غائب ہو گئی وہ، پھر تلاش میں نکلے، پھر دوسرے دن کسی جگہ پر جا کے بولے السلام وعلیکم السلام، کون فلاں، کون سی جگہ؟ وہی جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے، وہی جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتائیے سونے کے آداب تو آتے ہوں گے نا؟ ہاں ہاں سونے کے پاس، سونے کے آداب بتا دیے۔ سونے سے پہلے وضو ہونا ہے، اور سونے سے پہلے جناب معوذتین پڑھنی ہے، بستر کو جھاڑ کے سونا ہے، دانی کروڑ پہ سونا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر دی۔ تو کہا نہیں، سونے کے آداب بھی آپ کو نہیں آتے۔ پھر چل دیے، پھر تیسرے دن پھر تلاش میں نکلے، تو پھر السلام علیکم وعلیکم السلام، کون جی؟ جنید۔ اب وہی جنید جس کو کھانے کے بھی آداب نہیں آتے، جس کو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ اچھا چلو بات کرنے کے تو آداب آتے ہوں گے، ہاں بات کرنے کے آداب سنا دیتا ہوں۔ بات کرنے کے آداب سنائے، جب بات کرنے کے آداب سنائے تو پھر کہا کہ نہیں، تو یہ بات کرنے کا ادب بھی نہیں ہے، سلیقہ ہی نہیں ہے آپ کو بات کرنے کا۔ تو پھر فرمایا اچھا بھائی تم مجھے سکھا دو کیا بات کرنے کے آداب ہیں، کیا سونے کے آداب ہیں، اور کیا جو ہے وہ کلام کرنے کے، کھانے کے کیا آداب ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کھانے کے آداب جو آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ بھی آداب ہے، لیکن کھانے کا جو اہم اور بڑا بہترین ادب ہے وہ آپ نے ذکر نہیں فرمایا کہ کھانے والا کھانے سے پہلے یہ سوچے کہ میں یہ حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں، اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی۔ اگر حرام کھایا تو ساری عبادت ہی برباد ہو گئی، اور حرام کھانا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کھانا جب شروع سے ہے ہی حرام، کمائی ہی حرام کی ہے، اور ایک وہ کھانا جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال کا کھانا ہے، پیٹ بھر گیا ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا، یہ حرام کے زمرے میں چلا جاتا ہے، یہ اسراف میں چلا جاتا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ تو اسراف کا مطلب یہ ہے کہ اتنا نہ کھاؤ جو آپ کی حد سے باہر چلا جائے۔ تو یہ ادب تو نے بیان نہیں کیا۔ سونے کے آداب، سونے کے جو آداب آپ نے بیان کیے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اس میں رہ گئی ہے جو بنیاد ہے، کہ جب آپ سوئیں تو آپ کا دل مسلمانوں کے کینے اور کھوٹ سے خالی ہو، یہ تو آپ نے نہیں بیان کیا۔ تو کہا بات کرنے کے کیا آداب ہے؟ کہا بات کرنے کے جو آداب آپ نے بتائے وہ نہیں، لیکن ایک بات اور ہے کہ بولنے سے پہلے سوچو کہ جملہ میں بول رہا ہوں اس سے میرا اللہ راضی ہوگا یا میرا اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تربیت بچوں کو کون دے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے اولادوں کے دلوں میں آئے گی۔ سیرت کے قصے سناؤ، واقعات سناؤ، اس کے لیے سیرت کی کتابیں گھروں کے اندر مہیا کرو۔ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بہترین کتاب ہے اس موضوع کی، 3 جلدوں میں، خرچہ کر کے آدمی گھر میں لے آئے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ چھٹی والے دن سارے بیٹھے اور اس سیرت کی کتاب میں سے پڑھ کے سناؤ، مطالعہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ علیہ السلام کے بہادری کے واقعات جب بچے سنیں گے پڑھیں گے تو بہادر بنیں گے۔ آپ علیہ السلام کے سخاوت کے واقعات جب بچے سنیں گے پڑھیں گے تو وہ سخاوت پیدا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور بندگی کے آداب کہ آپ کس طرح سے عبادت کرتے تھے، کتنا قیام کرتے تھے راتوں کو، جب یہ قیام کی باتیں بچے سنیں گے تو ان کے دلوں میں یہ فطرتاً، یہ لاشعوری چیز طور پر یہ چیز بیٹھتی چلی جائے گی کہ ہمیں بھی اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ اور بچے بہت جلدی اخذ کرتے ہیں، اس لیے جلدی لیتے ہیں بات کہ ذہنوں کی تختیاں خالی ہوتی ہیں، اس خالی تختی پر آپ جو لکھنا چاہو، اچھی بات لکھو بری لکھو، اثر ہوتا ہے۔
تو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں گھر کے اندر مہیا کی جائے اور بہت جلد اس سے بچوں کے دلوں کے اندر نبی اسلام کی اہمیت بیٹھے گی. سیرت مصطفیٰ، اسی طرح سے رحمت عالم، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء، ایک مختصر سی کتاب ہے حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سید سلیمان ندوی صاحب کی ایک کتاب ہے اور یہ بہت بہترین اپنے اس موضوع کی کتاب ہے، مختصر سی سیرت. اسی طرح سے اسوہ رسول اکرم، یہ اکثر میں بیان کرتا ہوں، یہ وہ کتاب ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق آپ علیہ السلام کی کیا ہدایات ہیں اور کیا سنتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں درج ہے. اسوہ رسول اکرم. اللہ اکبر. کل ہی میں مشکات کی روایت میں حدیث سے پڑھ رہا تھا، یہ کہاں وہ چیزیں آتی ہیں، نہ بڑوں کو آتی ہے نہ چھوٹوں. آپ علیہ السلام کی نماز تو ثنا جب پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک، اس کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ پڑھتے تھے. نوافل نماز جب پڑھتے تھے، تہجد میں بڑی دعائیں ہیں. یہاں ہم تو ثنا کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے، اور رکوع میں اور سجدے میں آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو دعا کی خوب کثرت کرو. سجدے میں دعائیں ہیں، تہجد میں رات کو آپ دعائیں پڑھتے تھے، نوافل میں آپ دعائیں پڑھتے. دنیا کی کوئی دعا آپ علیہ السلام نے نہیں چھوڑی. اللہ کی حمد و ثنا، خوب اللہ کی حمد و ثنا اس میں کرتے تھے. خوب اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگتے تھے، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ. اتنی دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے میں منقول ہیں. بڑی مشکل سے آج نماز کا سبق یاد ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے بیچارے ایسے ہیں کہ نماز کا سبق بھی نہیں آتا. یہ تربیت گھر سے ہوگی. یہ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا. ایک ایک موقع کی ایسی دعائیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آدمی اس دنیا میں پریشان رہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس زبان سے جو دعائیں نکلی ہیں وہ دعائیں وہ ہیں جو اللہ نے کہلوائی ہیں. جب اللہ نے کہلوائی ہے تو اللہ چاہتا ہے ان دعاؤں کا قبول کرنا ہمارے حق میں تاکہ قبول ہو. تو ہر موقع کی دعائیں. آپ تہجد میں اٹھتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ آپ جب غم آتا، پریشانی آتی تو کیا پڑھتے تھے؟ آپ کو جب خوشی ملتی تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ جب تازہ پھل آتا موسم کا تو آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ کسی کو رخصت کرتے تو آپ علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ کوئی گھر میں تشریف لاتا، کوئی مہمان آتا تو آپ کیا کہتے تھے؟ کسی کے ہاں آپ ضیافت کے لیے تشریف لے جاتے، آپ کو کوئی دعوت دیتا کھانے کی تو آپ کیا جملے ارشاد فرماتے تھے؟ آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ اسے کیا جملے ارشاد فرماتے تھے؟ یہ ایک چیز ہے بھائی. آج کون اس زندگی کو سیکھتا ہے؟ نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں. تو یہ کتابوں میں جو نام میں عرض کر رہا ہوں، یہ کتابیں ہر گھر کی ضرورت ہے. آپ یہ سوچیں نا کہ بھائی ہم نے اس ہفتے میں اپنے گھر کے اندر کم از کم ایک ہفتے کے اندر ہم نے 7 سنتوں پر عمل کرنا ہے. محنت کریں، ہر چیز کی محنت ہے. نبی اسلام کی محبت کیا کہا ہے؟ سکھانی ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ تم میری محبت اپنی اولادوں کے دلوں میں ڈالو، سکھاؤ. تو وہ صرف بتانے سے تو نہیں آتی، تو سکھانے سے آتی ہے. روزانہ بچوں سے پوچھنا بیٹا وہ سنت اس پر آج عمل ہوا؟ گھر میں آج تم داخل ہوئے ہو، گھر میں داخلے کی سنتیں اس پر عمل کیے؟ گھر سے خارجے کی سنتیں، باہر نکلنے کی سنتوں پر عمل ہوا ہے؟ بازار آج آپ گئے ہو، بتاؤ جب بچے کو بازار بھیجے تو آپ بتائیے کہ یہ سنتیں بازار میں جانے کی، ان سنتوں پر عمل کرنا ہے. خریداری کی کیا سنتیں ہیں؟ یہ سنتیں خریداری کی. آپ اسلام جب مال خریدتے کیسے خریدتے تھے؟ بیچنے کی سنتیں ہیں. ہر چیز کی سنت ہے. کسے معلوم ہے آج؟ تو یہ نبی علیہ السلام کی محبت اس طرح سے. مجھے یہ بتاؤ
کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تذکرے اتنے گھر میں چرچے ہوں کہ بچہ گھر سے نکلا سنت کا سوال، آیا سنت کا سوال، بیت الخلا سنت کے ساتھ، باہر نکلا سنت کے ساتھ، کھانے میں بیٹھا سنت کے ساتھ، کھانے سے فارغ ہوا سنت کے ساتھ، جب اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا تو بار بار کسی ہستی کا نام تو آئے گا نا، تو اس بچے کے دل میں کیا اہمیت بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی؟ کہ کوئی ہستی ہے جس کا نام بار بار میری ماں بھی اور میرے باپ بھی لیتے، کوئی بہت بڑی ہستی، اور یہ مطلوب ہے کہ اس ہستی کی محبت ماں سے بھی زیادہ ہو، باپ سے بھی زیادہ ہو، یہ مطلوب ہے۔ النبی اولاد المؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تو تمہاری مائیں ہیں، کیا کوئی ماں کے حالات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ کتنے بے نصیب بد نصیب ایسے کہ جن کو اپنی ماں کو نام نہیں پتا، کیا کہیے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو بچوں کو یہ کون سمجھائے گا کہ بیٹا ایک یہ ماں ہے اور ایک وہ مائیں ہیں، یہ ماں ہے، یہ تمہاری حقیقی ماں جس کو کہیں گے، وہ تمہاری روحانی ماں ہے جس کو قرآن نے ماں کہا، اور اس تمہاری ماں کا ذکر قرآن میں ہے، اس تمہاری ماں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، دیکھو رشتوں کی کیا قدر تھی ہم لوگوں کے نزدیک۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ ہے، تو وہ ام حبیبہ مومنوں کی گویا کہ ماں ہوئی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ ماموں کہتے تھے، ہمارے ماموں ہیں، مسلمانوں کو خال ہے، ماموں ہے، رشتوں کی وہاں اہمیت تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو میری محبت سکھاؤ اور میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ گھر والوں سے مراد اہل بیت، آپ علیہ السلام کا خاندان پورا، اور پھر سارے صحابہ مراد ہیں۔ سارے صحابہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پانے والے لوگ ہیں، براہ راست انہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر اس واسطے کو بیچ سے ہٹا دیا جائے، اس واسطے کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہمارا دینی سلسلہ پہنچا، ہم نے یہ حدیث ان سے سنی، انہوں نے ان سے جا کے صحابہ تک پہنچتی ہے، صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو دین کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان کی محبت تو اپنے دلوں میں ڈالو، اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈالو اور پیدا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت، اور ایسے تو نہیں کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی محبت اس لیے کہ ان کا اللہ کے یہاں اتنا مقام ہے، اتنا مقام ہے کہ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونے بھی صدقہ کرو، اور میرے ساتھیوں میں سے، میرے صحابہ میں سے کوئی آدمی ایک مد جو 2 سے 2.5 کلو جو صدقہ کرے تو تمہارے اس سونے سے زیادہ قیمتی ہے اس کا صدقہ کیا ہوا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ اور جو آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ ہم کیوں غیروں کی ہسٹری بچوں کو سنائیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسے افراد نہیں ہیں جن کی ہسٹری ہم بچوں کو سنائیں؟ کیا ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں ہیں کہ ان کے حالات زندگی، ان کی سیرت، ان کے تذکرے، ان کی تاریخ ہم بچوں کو سنائیں؟ ہم غیروں کی ہسٹری کیوں سنائیں؟ ہم کیوں یہود و نصارہ کی باتیں سنائیں بچوں کی؟ دنیا میں یہود، نصرانی، مجوسی، دہریے لوگ جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی سیرت کو کیوں پڑھ کر اپنے بچوں کو سنائیں اور اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی اہمیت ہم بٹھا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، لوگوں تم کس طرح کا تذکرہ کرتے ہو، تم امیر معاویہ کو نہیں جانتے ہو؟ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کس طرح سے بڑھ کر نہیں بڑے بادشاہ ہیں؟ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بہادری نہیں ہے جو کس طرح میں ہے؟ یہ حکمر کیا ہے؟ حکمر کے الفاظ ہیں کہ تم میرے سامنے اس کی بہادری کے تذکرے کرتے ہو، میں تمہیں امیر معاویہ بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
کیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی کمالات کم ہیں؟ کیا جرنیل ہونے کے حساب سے، قیادت کے حساب سے، کمان سنبھالنے کے اعتبار سے کوئی ان کی قیادت کمزور ہے؟ کہ جن کے بارے میں کفر یہ کہتا ہے کہ اگر ایک اور شخص ایسا آ جاتا تو کفر کا نام و نشان نہ ہوتا. ان لوگوں کی تصویر کون سکھائے؟ حد کر دی ہمارے بچوں کو، حد کر دی. تو بس 4 خلفائے راشدین کے نام کے بعد آگے کچھ نہیں بتاؤ. حد کر دی تو 4 جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، بس آگے نہیں. کیا ضرور ہے؟ 4 آسمانی کتابیں، باقی کچھ پتہ نہیں. 4 ائمہ کرام، باقی کچھ پتہ نہیں. کوئی دین کی معلومات نہیں. وہ جو پہلی کلاس میں 4 صحابہ کا تذکرہ پڑا ہے وہ بھی صرف نام کی حد تک ہے. آگے بچے کہاں جانتے ہیں؟ ہمیں کس بچے کو پتا ہے کہ جناب عشرہ مبشرہ کوئی چیز ہے؟ وہ 10 صحابہ جن کو آپ علیہ السلام نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی ہے، متفق علیہ امت کے اندر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے وہ 10 اشخاص. آگے بچے کو نہیں معلوم کہ بدر کیا ہے، بدر میں کون لوگ تھے، بدر کے کیا کیا کارنامے ہیں اہل بدر کے، ان کی بہادری، ان کے کمالات آپ بچوں کو بتائیں گے تو بچے کہیں گے اچھا ایسے بہادر ہمیں بھی بننا چاہیے، ایسے بہادر ہمیں بھی بننا چاہیے. اصحاب احد کون تھے ان کی تذکر سنو. اصحاب بیت رضوان کون تھے؟ مکہ فتح ہونے سے پہلے جو مسلمان ہوئے، یہ صحابہ کے مراتب ہیں. یہ اہل بیت کی محبت میں یہ سب باتیں شامل ہیں کہ تم لوگوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. اور گھر والوں کے اندر میں نے عرض کیا کہ ازواج مطہرات، نبی اسلام کا خاندان، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیویاں، اور اسی طرح سے آپ کے بعد میں پھر آپ کے صحابہ سارے اس پہ آتے ہیں. میں نبی علیہ السلام سے عقیدت اور محبت. مجھے آپ یہ بتاؤ، اگر میں اتنی سی بات کہوں، نبی علیہ السلام کی سیرت، کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ایک ایک ادا محفوظ ہو. کوئی ایسا انسان نہیں جس کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک 63,000 سالہ زندگی کی ہر ادا محفوظ. اور عجیب بات بتاؤں، نبی علیہ السلام نے نبوت سے پہلے جو بکریاں چرائیں ان بکریوں کے نام بھی موجود ہیں. جن خچروں پر آپ نے سواری کی ان خچروں کے نام بھی موجود ہیں. جن گھوڑوں پر آپ نے سواری کی ان گھوڑوں کے نام بھی، جن گدھوں پر آپ نے سواری کی ان گدھوں کے نام بھی ہیں. جن اونٹوں پر اونٹنیوں پر آپ نے سواری کی ان اونٹوں اور اونٹنیوں کے نام بھی. جو تلواریں آپ کے ہاتھ میں آئیں ان کے نام، جو نیزیں آپ کے ہاتھ میں آئی ان کے نام. جو چیز نبی علیہ السلام کی طرف نسبت رکھ رہی ہے اس کے نام تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اتنی ایک شخص کی زندگی ضبط والی کیوں ہے؟ اتنی ایک آدمی کی زندگی کو اس قدر اللہ پاک نے ضبط کرایا کہ اس کی کوئی شے نہیں چھوڑی. 40 سال سے پہلے کی بھی اور 40 سال کے بعد کی تو ہے ہی ہے، پہلے کی بھی نہیں چھوڑی. اتنی اللہ کو ادائیں ان کی پسند ہے کہ ایک ایک ادائیں، جن پہاڑوں میں بکریاں چرائی ان پہاڑوں کے نام، ان جگہوں کے نام صحابہ کو پتہ ہے. یہاں آپ اسلام بیٹھے تھے، یہاں آپ نے بکریاں چرائی، یہاں آپ نے یہ عمل کیا. ایک ایک ادا صحابہ کے پاس محفوظ ہے اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے. تو ہمارے بچوں کو سیرت کے متعلق کتنا پتہ ہے، کتنی معلومات ہے. اپنے گھروں کے اندر ہم چلو، اگر میں یہ بات کہوں تو اس پر آپ عمل کر کے دیکھیں، دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے. جیسے آپ گھر کے اندر پروگرام رکھتے ہیں، مہینوں میں دعوت رکھتے ہیں رشتہ داروں کی، آپ اس میں یہ پروگرام رکھیں کہ بھئی ہمارے گھر میں آج پروگرام ہے، سارے اپنے رشتہ داروں کو فون کریں کہ سیرت کے موضوع پر بچوں کو تیاری کرا کے لائیں، بچوں کے آپس میں سوالات جوابات کرائیں. علم میں بھی اضافہ ہوگا، عمل میں بھی اضافہ ہوگا. کتنی اچھی بات ہوگی جناب بچوں کو ہمیں کھانے کی آداب سکھا کے لائیں، سونے کے آداب سکھا کے لائیں، تاکہ اس مجلس میں بچے بیان کریں نبی اسلام کی مجلس کا تذکرہ ہو. یہاں مجالس ہماری سوائے غیبتوں میں جھوٹوں کے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مجلس میں میرا اور اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا جائے، وہ مجلس جب برخاست ہوتی ہے تو ایسے جیسے مرے ہوئے گدھے سے اٹھیں. یہ ہر آئے دن ہماری مجالس ایسی ہوتی ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں کیا کریں جی، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. بھائی ان بچوں کی تربیت یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے.
تو فرمایا محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت، قرآن کی محبت بچوں کے دلوں میں بٹھاؤ بھائی۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز کے بعد سب بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے تو بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت بیٹھے گی۔ رات کو سونے سے پہلے مائیں قرآن پڑھیں گی تو بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت بیٹھے گی۔ کتابوں کو کتنا ٹائم دیتے ہو، قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہو؟ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ جناب آپ 24 گھنٹے کی کریں، لیکن کم از کم 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو قرآن کے لیے نکلے۔ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ اور 23.5 گھنٹے باقی کاموں کے لیے، آدھا گھنٹہ بھی اگر قرآن مجید کے لیے نہیں نکل پایا، بڑی بدنصیبی ہے، پھر بڑی بدنصیبی، پھر دل مردہ ہو گئے، پھر دل بے جان ہو گئے۔ ان دلوں کو جاندار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن کے ساتھ نبی علیہ السلام کا شرف 6 گھنٹے تھا، 6 گھنٹے تسلسل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ تو صاحب قرآن ان پر اتر رہا ہے نا، کیا ضرورت تھی؟ اس قرآن کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 گھنٹے کا تعلق تھا۔ اس قرآن کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ساری رات کا تھا، ساری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والے لوگ تھے۔ کیا کوئی ایسی رات آئے رمضان کے علاوہ کوئی ایسی رات ہو، چھٹی والا دن ہو، آج سے بچوں نے اسکول میں نہیں جانا، آج ساری رات ہم قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے؟ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز پڑھ کے ہم سو جائیں گے، زور اٹھ جائیں گے، کوئی کام تو ہے۔ ایمانداروں کی راتیں تو اس طرح سے گزرنی چاہیے۔ مومن کا تعلق ایسا قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا شغف قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، سوائے آخری 4 5 6 صورتیں، کون سی صورتیں یاد ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میری چاہت، میری تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورۃ الملک محفوظ ہو۔ کیا ہم نے بچوں کو یہ یاد کرائیے؟ سلف الصالحین کی عورتیں سورۃ النور یاد کیا کرتی تھی، سورۃ النور کے احکام یاد کیا کرتی تھی۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، بچوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرو۔ چلتا پھرتا گلی میں گھومنے والا، سائیکل پر چلنے والا آدمی، داڑھی رکھی ہو، جی رہی، قاری صاحب آؤ ہمارے بچوں کو پڑھا دو۔ ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ عصری تعلیم کے لیے کتنی جانچ پڑتال کرتے ہو، کتنا دیکھتے ہو؟ یہاں محلے میں نہیں، صدر تک جاتے ہیں، آدھے پون گھنٹے کا سفر کر کے صبح فجر، آج کل تو میں فجر میں جب نماز میں نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ابھی نماز کھڑی ہونے 15 منٹ رہ رہے ہیں تو وینیں جاری ہوتی ہیں، بچے سو رہے ہیں، گاڑی میں سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی کسی مدرسے میں ماں نے ایسا بچہ بھیجا؟ میں صبح عبداللہ گیا، وہاں 7:30 بجے کلاس لگنے کا ٹائم ہے، کوئی 7:45 آ رہا ہے، کوئی 8 آ رہا ہے، 7:45 آ رہا ہے۔ دین کی نقدری ہے، اور اگر کچھ کہو تو اعتراض آتا ہے، بچے بڑھ سخت کرتے۔ اور اگر اسکول کے اندر بچہ اسمبلی میں اس کو باہر کھڑا کیا گیا 2 دن تو کہیں گے یہ اچھا اسکول ہے، بڑی پابندی ہے جی، یہ اچھا اسکول ہے۔ ادھر شیطان ہمیں ادھر وسوسے ڈالتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں مدرسے والے؟ تو وہی دین کی اہمیت دلوں میں نہیں ہے، قرآن کی اہمیت دلوں سے رخصت ہو گئی ہے۔ ہر چلتے پھرتے کو اپنے بچے کا معلم مت بناؤ، اپنے بچے کا استاذ چلتے پھرتے آدمی کو مت بناؤ، سوچ سمجھ کر استاذ بناؤ، سوچ سمجھ کر معلم بناؤ۔ اپنے بچے کو تم کس کے حوالے کر رہے ہو؟ یہ تربیت ماں باپ کا حصہ ہے، یہ ماں باپ کی ضرورت، یہ ماں باپ کا بڑا کردار ہے، اس میں یہ ماں باپ کا کام ہے۔ اور ایک بات میں اور یہاں پر کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہماری مجبوری ہے، عصری اداروں میں بچوں کو بھیجنا ہماری مجبوری ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ان عصری اداروں کے اندر کتنا ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہوتی ہے، کتنی تربیت ہوتی ہے؟ اور عجیب تر بات یہ کہ دینی تربیت تو کیا، ہمارے بچوں کے اندر سے اسلام کے نقش و نگار کو ہی مٹایا جاتا ہے۔ وہاں ہمارا مواد ہی ایسا ہے، ہماری کتابیں ہی ایسی ہیں، وہ کتابیں ہی ایسی ہیں۔ تو جب وہ کتابیں ہی ایسی ہیں، اب ایک بچہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں،
A फॉर एप्पल बच्चा याद कर रहा है, सारा दिन ये रट रहा है। C फॉर कैट कैट कैट, D डॉग डॉग डॉग। मुझे ये बताओ कि अगर माँ समझदार हो तो उस बच्चे का इस एप्पल के जरिए से अल्लाह की तरफ ध्यान बढ़ा सकती है ना, अकीदा बढ़ा सकती है। बेटा इस एप्पल को बनाने वाला अल्लाह है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इन फलों का जिक्र नहीं किया कि हमने आसमान से पानी और बारिश बरसाई और बारिश की वजह से हमने नबातात उगाए, किस्म किस्म के हमने तुम्हारे लिए फल पैदा किए, मुख्तलिफ रंगों वाले, मुख्तलिफ जायकों वाले। उस बच्चे के दिल में ये मोहब्बत नहीं डाली सकती अल्लाह की? सुभान अल्लाह। अगर मालूम हो डॉग का क्या हुक्म है, कैट का क्या हुक्म है, कि इस्लाम ने हमें इनके बारे में क्या बताया है, सारा दिन वो कुत्ता कुत्ता पढ़ते 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 फितरतन उसके दिल में कुत्ते की मोहब्बत बैठ ही गई है। चलो ये हमारी मजबूरी है, किताब के अंदर आ गई है ये चीज, लेकिन क्या है अच्छा हो कि माँ ये बताए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बर्तन के अंदर कुत्ता मुंह डाल दो उसको 7 मरतबा धो दो। बताओ, उसे 7 मरतबा धो और 7वीं मरतबा जाके पाक होता है। कितनी अहम बात है, कितनी अहम बात है। तो ये बातें आज नहीं बता रहे। कोई भी चीज अब आप जब देख रहे हैं कि बच्चे का ज़हन वहां से खराब होता है, तो फिर आप सोचना चाहिए कि बच्चे का ज़हन खराब होता है, इसको मैंने इस्लाम की तरफ ज़हन को कैसे मोड़ना है। वो जो बाहर से गंदगी लेके आया है हमारे घर के अंदर, जो बच्चा गंदगी और नजासत लेके आया है, उस नजासत को कैसे साफ करना है। मैं एक दिन यहां से गुजर रहा था, बच्ची छोटी सी है, 4 साल भी पूरे नहीं हुए, तो यहाँ ढोल की आवाज आ रही थी। मुझे कहती है बस अब्बू ढोल बज रहा है। अब उसने न देखा उसको, न इससे पहले कभी सुना। मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा बेटा तुमने कहाँ देखा? थोड़ी ये बात आई कि हमारी बुक में है, हमारी बुक में। तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि देखो ये बच्चे क्या सीखते हैं, कहाँ हम अपने बच्चों को भेजते। चलो ये हमारी मजबूरी है, लेकिन अगर वो बच्चा जब शाम को जब ढोल याद करता है, डाल से ढोल याद करता है, तो क्या अगर माँ उनको ये तरबियत दे कि इस्लाम में ढोल की क्या हैसियत है, ये तरबियत तो दी जा सकती है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए जब ये बच्चे हमारे पर बड़े होते हैं तो फिर न अल्लाह के, न रसूल के, न माँ बाप के, उनकी जुबानों पर वो होता है जो गैरों की चाहत है। इनके दिमाग मफलूज हो चुके होते हैं, गुलाम हो चुके होते हैं, ज़हनी गुलाम बन चुके होते हैं, जो गैरों की चाहत है, जो यहूद नसारा की चाहत है, उन उमंगों पर और उन उम्मीदों पर हमारे बच्चे जा रहे होते हैं। न वो अल्लाह के बने, न रसूल के, न माँ बाप के। माँ बाप के नाफरमान बनते, माँ बाप के बागी बनते। इस्लाम ने जो माँ बाप के अदब का, कदर का तस्वुर दिया है, वो तस्वुर कहाँ से आएगा? इसलिए तो कहा ना कि माँ बाप पहली तरबियत का है। ये तरबियत करेंगे तो बच्चों के दिलों में माँ बाप की अहमियत भी आएगी कि मेरी माँ ने मेरे साथ वक्त लगाया है, मेरी माँ ने मेरे साथ टाइम खपाया है। मैं एक बात अर्ज करूं, एक तो फितरत है, एक जानवर है उसको भी अपने बच्चे से प्यार है, हैवान को भी अपने बच्चे से प्यार है, वो भी एक हद तक अपने बच्चे के साथ उनसियत रखता है, उसके नफे और उसके नुकसान को समझता है वो भी, और उससे नुकसान को दूर करने की हैवान भी कोशिश करता है। ये तो फितरत है। इंसान का कमाल औलाद के लिए जब है कुर्बानी, जब है कि जब अगली तरबियत इसने की हो। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए वालिदैन अपनी औलादों को जो कुछ भी देते हैं उनमें सबसे बेहतरीन हदिया और आतिया वो है जो अच्छी तरबियत की हो। तो औलादों को कुरान की मोहब्बत सिखाओ, कुरान की मोहब्बत घर में कुरान मजीद पढ़ा जाए, तफसीर की किताबें घर में रखी हुई हो, सहाबा के वाकयात घर में पढ़े जाएं, कुरान के तज़किरे घर में हों। हाफिज नहीं बना सके तो कम अज कम इतना तो याद कराओ कि जो नमाजों में पढ़ सके। एक सिपारा याद हो, सूरह मुल्क याद हो, सूरह यासीन याद हो, सूरह रहमान याद हो, इतना तो याद करो। ये हमारे बच्चों की जरूरत है।
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے مخاطبین اور براہ راست اللہ پاک کی طرف سے اترنے والے کلام کو دیکھنے والے لوگ ہیں، ان سے ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو شخص ان لوگوں کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، ایسوں سے قطع تعلق کرنا، یہ بچوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانے کی۔ اور تمام کے تمام صحابہ کرام امانت دار، نیک صالح اور گناہوں سے محفوظ اور دور رہنے والے تھے، یہ عقیدہ بچوں کے دلوں میں بٹھانا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حق ادا کیا اور ہر ایک نے اپنے فرائض منصبیہ کو خوب انجام دیا۔ اور جہاں صحابہ کے کہیں بھی کسی بھی تاریخ کی کتاب میں نظر آتا ہے کہ باہمی اختلافات تھے، ان اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بے انتہا محبت کرنے والے تھے، ہمیں یہی نظریہ قائم رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو سب کے سب سے اللہ پاک راضی ہے اور سب کے سب جنتی ہیں۔ اللہ نے سب کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ سب اللہ سے راضی اور اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ ساری دنیا کے صلحاء، علماء، اتقیاء، مشائخ، نیک لوگ جمع ہو جائیں، ایک ادنا سے ادنا صحابی کے مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جس شخص نے، جس صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں صرف ایک مرتبہ، 4 10 20 50 نہیں، صرف ایک مرتبہ ہی دیکھ لیا ہو، ساری دنیا کے بزرگ جمع ہو جائیں، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عقیدہ بچوں کو بتانا ہے۔ اور ہمیشہ وہ آخرت کو ترجیح دینے والے تھے اور دنیا سے بہت دور رہنے والے لوگ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بہادری کے قصے سنائے جائیں، بچوں میں ایمانی جذبہ پیدا ہوگا۔ اس موضوع پر حیات الصحابہ ایک بہترین کتاب ہے، 3 جلدوں میں، حضرت مولانا یوسف کامدیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بہترین کتاب، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اور ابھی نئی کتابیں آئی ہیں اس موضوع پر، صحابہ کی زندگیاں، بہت بہترین کتاب ہے، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہو کر آیا ہے اسی نام سے، صحابہ کی زندگیاں، وہ بھی بہت بہترین۔ جس انداز سے انہوں نے صحابہ کی بہادری کے تذکرے کیے، ان کی فیاضی اور ان کی جود و سخا کے تذکرے کیے، ایک تذکرہ کرنے کے بعد وہ کہانی کی کہانی بھی ہے، ایسے دلچسپ انداز سے انہوں نے ان کتابوں کو لکھا ہے کہ پڑھنے والا بور نہیں ہوتا، اور تجسس بڑھتا ہی ہے کہ اور آگے پڑھوں اور آگے پڑھوں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ تو 3 باتیں آج کی نشست میں نے عرض کی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا کہ اپنی اولادوں کو میری محبت، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اور اپنی اولادوں کو قرآن کی محبت سکھاؤ۔ یہ نبی کا حکم ہے، اگر اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے اور ہم نہیں سکھا پائیں گے تو قیامت میں ہم مجرم ہوں گے۔ اور ایک اور بات کہوں، ان تمام کی تمام تعلیمات سے بچوں کو دور رکھنا قتل کے مترادف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقے کے ڈر سے اولادوں کو قتل نہ کرو۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو دین سے دور رکھنا، موقع تمہیں نہیں ملا، سیکھنے کا ٹائم نہیں ملا، عصری علوموں میں اتنے لگ گئے کہ اگر بچہ دین سیکھے گا تو کھائے گا کہاں سے، اس نظریے سے تم نے اگر بچے کو دینی تعلیم سے محروم رکھا تو قتل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولادوں کو کیوں قتل کیا، بأي ذنب قتلت، بتاؤ کیا جرم تھا اس کا، کیوں اس کو دین سے آپ نے دور رکھا ہے، کیوں نہیں آپ نے اس کو قرآن سکھایا ہے، آپ کے پاس اسباب نہیں تھے قرآن سکھانے کی، کیوں نہیں سکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔